کئی دنوں سے جاری اپوزیشن رہنماؤں کی حکومت مخالف تقاریر، جس میں نواز شریف، دوسرے پی ایم ایل این کے لیڈر شاہد خاقان عباسی، بلاول بھٹو وغیرہ شامل ہیں۔ آج عمران خان کا دن تھا۔ وزیر اعظم عمران خان آج ایک عوامی اجتماع میں پوری فارم میں نظر آئے۔ عمران خان نے آج جی بھر کے دل کی بھڑاس نکالی، اپوزیشن پر اسی انداز کے جملے کسے جو کہ ان پر کسے جا رہے تھے، شرکا کو مزاحیہ تنقید سے لطف اندوز کیا اور خوب دل کا غبار ہلکا کیا۔ عمران خان نے عوام کو سمجھایا کہ اپوزیشن نے حکومت مخالف تحریک کیوں شروع کی ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اپوزیشن کی اسٹیبلشمنٹ سے مخاصمت کی وجوہات کیا ہیں، لیگی قیادت کو آئی ایس آئی سے شکایات کیا ہیں اور نواز شریف کو آخر مسئلہ کیا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر حزب اختلاف کی قیادت کو NRO نہ دینے کے عزم کا اظہار کیا، عزم نو کیا۔ اسلام آباد میں آل پاکستان انصاف لائرز فورم کے سیمینار سے وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، لیکن انہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے کیونکہ یہ خود کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں۔ یہ جو سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں، اب سب پوچھیں کہ یہ سارے اکٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ سارے اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے، ہم جواب دہ نہیں ہیں، ہم چوری کریں، ہم ڈاکے ماریں، ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی نظریے کے لیے نکلتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پر نکلیں اور اس کی چوری بچائیں۔ اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک میل کر لیں گے، جدھر آپ نے قانون توڑا، میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے۔ یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے، یہ فیصلہ کن جنگ ہے؟ یہ اسٹیبلش کرے گی کہ سارے لوگوں کے اوپر قانون جتنا مرضی طاقتور ہو، قانون کے وہ نیچے ہے۔ جنرل مشرف NRO دے گیا دونوں کو۔ یہ آج آپ کے سامنے سب کے میں کہہ رہا ہوں، جس دن ان کو NRO ملا، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں، یہ پاکستان کی تباہی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج سے مسئلہ کیا ہے اپوزیشن کا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو مسئلہ یہ ہے کہ ISI کو ان کی کرپشن کا پتہ چل جاتا ہے، یہ لوگ ISI کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بقول نواز شریف لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کی جانب سے ان سے استعفے مانگنے کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم، مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے؟ میں ذرا آج کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا اور مجھے کیوں نہیں کوئی مسئلہ۔ ایشو یہ ہے، اگر آج عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں، تو سب سے پہلے ہماری ISI کو پتہ چلے گا۔ کیوں پتہ چلے گا؟ کیونکہ ISI ایک دنیا کی ٹاپ ایجنسی ہے، مانتے ہیں اس کو۔ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ ISI کو پتہ ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کو کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ باقی سارے اداروں کو تو یہ کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتہ ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ جا کے چپ کر کے بتاتے ہیں ان کو کہ دیکھیں جی آپ نے ادھر اتنی کمیشن لے لی، ادھر اتنا پیسہ بنا لیا، تو یہ ان کو سارا وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک ISI کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ استعفیٰ دو، کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم 30 فیکٹریز بنا لے، لندن میں ہر بچے نے پراپرٹیز بنا لی مگر ایک بھی دستاویز نہیں دکھا سکا۔ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ عمران خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ان کا لیڈر غریب ملک سے پیسہ باہر لے گیا۔ ایک 3 دفعہ پرائم منسٹر، 1 سے 30 فیکٹریاں، لندن میں ہر بچے کے اربوں روپے کے گھر، ہل میٹل، کوئی ان کو نہیں کہ آج تک ایک اوتھینٹک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکا کہ یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کیسے آئی، یہ منی ٹریل کدھر ہے، پیسہ باہر کیسے گیا۔ تو جو 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ایک ڈاکیومنٹ نہ دکھا سکے، تو ان کے جو لوگ ہیں سارے، کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ غریب ملک سے پیسہ لے کے باہر لے گیا؟ پورا 2 سال کے بعد JIT کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، مانتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا سپریم کورٹ کے وہ فیصلے نہیں مانتا، ان کے سارا جو فیملی ہے وہ کوئی مانتی نہیں۔ ہم شروع ہوئے 1 فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بن گئی، اربوں روپیہ آ گیا، باہر پراپرٹیز آ گئی، لیکن ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اصل میں یہ ہے فیصلہ کل وقت پاکستان میں۔
آج عمران خان نے اپنے کاٹدار جملوں سے شرکاء کو محظوظ بھی کیا. کئی بار اجتماع تالیوں اور قہقہوں سے گونج اٹھا. عمران خان نے نواز شریف کے نئے ترجمان محمد زبیر کے بارے میں کہا کہ نواز شریف کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی سے موازنہ کرتے ہیں. انہوں نے اس کو بڑا مضحکہ خیز قرار دیا اور نواز شریف کی بیماریاں سن کر وفاقی وزیر شیریں مزاری کے اضطراب کا بھی بڑی دلچسپی سے نقشہ کھینچا. ایک ان کا نیا سپوکسمین بنا ہے. اب میں کیا کہوں, ہمارے منسٹر کا بھائی ہے. میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی پروگرام میں کہتا کہ نواز شریف کو اس نے آیت اللہ خمینی کے ساتھ ملا دیا. آیت اللہ خمینی کو باہر زبردستی بندوق کی نوک پہ بھیجا گیا تھا. یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں, 6 بیماریاں ہو گئیں, 12 بیماریاں ہو گئی. کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, ہمیں ایک عدالت نے کہہ دیا کہ جی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ ذمہ داری ہے. ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری. اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیریں مزاری, ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب جو بھی شیریں کو جانتی ہیں, اگر شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمیں بتائی گئی تھی. ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں. اور یہ وہ وہاں جا کے جیسی لنڈن کی ہوا لگی, ایک اور نواز شریف نکلا ہے. اس کو زبیر کہہ رہے کہ یہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اس کا. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے سارا جو انتشار پیدا ہوا ہے, جو مسائل پیدا ہوئے, اس کی بنیادی وجہ FATF کے تحت پاکستان کو جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے قانون سازی کرنی تھی. اپوزیشن کا اصرار یہ تھا کہ قانون سازی نہ ہو, اور اس قانون سازی کے لیے اپوزیشن چاہتی تھی کہ جو نیب کیسز ہیں, منی لانڈرنگ کے منسلک کیسز جو کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور PMLN کی لیڈرشپ کے ہیں, ان کو ختم کر دیا جائے, ان تمام کیسز کو ختم کیا جائے. اور یہ شرط لگائی تھی اپوزیشن نے کہ وہ FATF کے لیے, جو پاکستان کے لیے کلیدی بہت امپورٹنٹ قانون سازی ہے, وہ اس کے لیے پھر مدد کرے گی. اور عمران خان نے کہا کہ یہ پاکستان کے مفادات کا سودا ہوتا. یہ جو ڈاکوؤں کی کولیشن ہے, انہوں نے کوشش کی ہمیں FATF کے قانون کے اوپر پھنسانے کی. انہوں نے کہا اگر آپ FATF پہ اگر ہمیں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی, تو معاشرت تو تباہ ہو جائے گی. تو FATF کو بلیک میل اس سے کیا ہمیں NRO لینے کے لیے. NRO کہتے جی اچھا منافقت دیکھیں, ہم کوئی NRO نہیں مانگ رہے. انہوں نے ہمیں جو کہا جی ہم FATF پہ تب آپ کے ساتھ چلیں گے اگر 34 سکیں نیب کے قانون کی 38 میں سے 34 سکوں کو چینج کرو, تب ہمیں FATF کے اوپر ووٹ دیں گے. مطلب نیب کو ختم کر دو. آج عمران خان کا دن تھا. مسلسل وہ اپنے ٹپیکل تیز باؤنسز, تیز بالنگ وہ مسلسل کرتے رہے, بہت فارم میں نظر آئے.